پہلا کوشچن کریٹیکل ہے، جو ہمارے قاسم عزیز بھائی جو ہمارے جیلم سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوشچن ہے، ورڈ بائی ورڈ میں اس کو فریز کر دیتا ہوں۔ علی بھائی، 31 اکتوبر 2018 کو آسیہ مسیح کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حالیہ متنازع فیصلے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے عوام الناس منتظر ہے، اس لیے اس سنڈے والی نشست میں اس اسپیشل کوشچن کو ضرور ایڈریس کریں تاکہ ایک عام آدمی کو صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ میرے بھائیو، یقیناً یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اور اس کا جواب دینے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین۔ ایک دفعہ دروشی بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میری آج کی گفتگو کل 5 علمی پوائنٹس پہ مشتمل ہوگی، ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی یہ چیز مینشن کر دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بہن اور بھائی اور تمہارے کنبے کے لوگ، وہ اموال اور تمہارے مال، اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جو تمہارے بڑے پسندیدہ ہیں، تمہارے ایسٹس جتنے ہیں، یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ 8 دنیا کی چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر، جہاد میں یعنی جو جہاد بالنفس ہے وہ بھی شامل ہے اور جہاد بالسیف بھی یعنی قتال بھی شامل ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو اس دن کا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب تم پر آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جن لوگوں کے نزدیک ان کے ماں باپ، ان کی اولاد، ان کے بہن بھائی، ان کے کنبے کے لوگ، ان کا مال تجارت اور ان کے جو ایسٹس ہیں مکانات کی شکل میں، یہ سب کی سب چیزیں زیادہ عزیز ہیں ان کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو ایسے لوگ پھر عذاب الہی کا انتظار کریں والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بخاری میں ہے 16 نمبر اور مسلم میں 165۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار
اللہ کی ذات بن جائے. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے. اس لیول کا اگر ایمان ہوگا تو وہی شخص ایمان کی حلاوت چکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 15 نمبر اور مسلم میں 169. یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. وہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی کا کلائمیکس وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6632 کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے. تو سیدنا عمر نے بھی تھوڑی فرینکنس محسوس کی کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, مجھ سے محبت کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے اس جوش کے اندر محبت کے جذبات میں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہیں اس دنیا میں. وہ یہ سمجھ رہے تھے میں نے کوئی بہت بڑا دعویٰ کر دیا. تو آپ نے فرمایا, اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر, یعنی مجھے تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا ہوگا. تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, ہاں اب عمر تمہاری یہ بات بنی, تمہارا ایمان مکمل ہوا. اگر سیدنا عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو میرا اور آپ کا ایمان پھر کس لیول کا ہوگا؟ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز نہ تصور کر لیا جائے. اور پھر یہ صرف نعرے کی حد تک نہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے, کیونکہ ماں کہندی ہے میں بھی دودھ نہیں بخشاں گی. ادا بھی سارا عشق رسول مر جاتا ہے آ کے داڑھی ہوتے. اس ماں کا بھی عشق رسول مر جاتا ہے جب داڑھی کی بات ہوتی ہے. اگر جوان اولاد داڑھی رکھ لے یا جوان عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو اس کے ماں باپ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہی تو بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بات ارشاد فرما رہے ہو, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ٹاپ پرائرٹی سمجھنا ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. غلامی رسول میں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں, کیونکہ وہ تو بہت مشکل ہے. موت اس لیے قبول ہے کہ یہ موقع آنا ہی نہیں ہے. وہ آج کل فیس بک پہ بھی ایک وہ چل رہی تھی نا, بڑی عجیب و غریب قسم کی پکچر کہ فجر کی نماز میں 4 نمازی ہیں اور باقی جلسے جلوسوں کے اندر, دھرنوں کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ نظر آ جائیں گے. یعنی کتنا سائملٹینیس کنٹراسٹ کسی نے دکھایا. یہ بڑی خاموش تبلیغ کی ہے کسی نے. علمی پوائنٹ نمبر 2, میرے بھائیوں, آپ میں سے اکثر لوگوں کی یعنی اس حوالے سے نو ہے میری پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کہ میں جوڈیشری کی سپورٹ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے اور عدلیہ کا احترام کسی بھی مہذب معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آزاد عدلیہ ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ کسی معاشرے کے اندر امن برقرار رہے. اور جوڈیشری جو ہے یہ اس کو خاص نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کا ایک وصف جو ہے وہ عدل کرنا بھی ہے, اللہ عادل بھی ہے. اور یہ اس جوڈیشری کو صرف اللہ کے ساتھ نسبت نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے بڑی مشہور, سورۃ الحدید کی آیت نمبر ہے 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی بھیجی.
والمیزان، اور ترازو بھی نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماتا یہ ترازو جو ہے نا، یہ جو عدلیہ کا معاملہ ہے، یہ جو جوڈیشری کا ایشو ہے، یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ یہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور اپنے پیغمبروں کو صرف کتابیں نہیں دی بلکہ میزان بھی دیا ہے تاکہ لوگوں میں انصاف رہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور پھر لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جس کے اندر زور بھی بہت ہے اور اس کے اندر فائدے بھی بہت ہیں۔ یعنی یہ لوہا اس لیے اتارا ہے کہ پھر جو جوڈیشری کو اوبے نہیں کرتا نا، اس کے خلاف تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے امن کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ لوہا اس لیے اتارا ہے، جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ جو ہے وہ قتال کے لیے تلوار اٹھائی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ کون بغیر دیکھے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، جب چاہے خود بھی الٹ پلٹ کر سکتا ہے ہر چیز، لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے یہ سارے معاملات اسٹیبلش کیے ہیں تاکہ پیغمبروں کے ماننے والے ان کی اطاعت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6788 اور مسلم میں 4410 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک فاطمہ نامی عورت جو ایک اونچے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس کی چوری کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اب اصحاب یہ چاہتے تھے کہ اس کو کوئی ریلیکسیشن مل جائے، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سفارش کرے اللہ کے حقوق کے معاملے میں۔ تو انہوں نے سب سے جو لاڈلے تھے نا، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو استعمال کیا کہ یہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ انہوں نے جا کے، وہ ظاہر چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے جس طرح بزرگوں سے سنا، جا کے بچوں کی طرح، جو بچہ ہوتا ہے آگے جا کے کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں ممبر لگا کے خطبہ دیا، بڑے جلال کے عالم میں۔ آپ نے فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور کمزور لوگوں کے لیے اور، ایلیٹ کلاس کے لیے کچھ اور جو لوور کلاس ہے اس کے لیے اور، اسی لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک اصول نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اب ان سے بڑھ کر تو کوئی محبوب نہیں تھا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حقوق پورے کرنے کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جو پبلک میں جھوٹ مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو اس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بدوا نہیں دی، آپ نے کسی پہ غصہ نہیں کھایا، وہ بات پارشلی درست ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا۔ جہاں اللہ کے حکم کی باری آتی تھی تو نبی علیہ السلام زیادہ سخت کوئی نہیں تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے نا، آ کے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں، اور اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور سنن نسائی میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جب کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے فجر کے وقت مسجد میں نظر نہیں آئے۔ تو جو ریشو پروپورشن چیزوں کا دیکھنا چاہیے، کس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کو اتنی ورث دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنسیپٹ جو پیش کیا ہوا ہے نا، یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ اللہ کے احکام کے معاملے میں آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا، اپنی ذات کے معاملے میں آپ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ وہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں، وہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، وہ اگر کسی کو شوق ہے تو میرا مسئلہ نمبر 100 ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان، جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جب آئی تھی نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اس کے کانٹیکسٹ میں نے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 100 ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا۔ اور اس حوالے سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول بڑا مشہور ہے، جس سے عملی تواتر حاصل ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں،
کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے، چونکہ وہ چیف جسٹس بھی رہے سیدنا عمر کے دور کے اندر حجاز کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی معاشرہ بغیر ریلیجن کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا، ریلیجن کے بغیر چل سکتا ہے۔ اور اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں یورپ کا اور امریکہ کا معاشرہ۔ ہمارے لوگ جب وہاں سے یہاں واپس آتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اور یہاں سے جب وہاں جاتے ہیں تو ادھر کی برائیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، بلکہ یہاں بھی آ کے ادھر کی برائیاں کرتے ہیں اور جسٹیفائی ہوتے ہیں۔ وہ معاشرہ بغیر دین کے چل رہا ہے صرف انصاف پر قائم ہونے کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے معاشرے میں دو ہی چیزیں ہیں، اس کے اوپر معاشرے نے چلنا ہے، احترام جان اور احترام مال۔ جان میں عزت و آبرو شامل ہے اور مال میں باقی ساری چیزیں، سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ جس معاشرے میں یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس معاشرے کی پھر جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے آ جائے گی، جو ہمارے اس وقت پاکستان کے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اب رہا مسئلہ میرے بھائیوں سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے آسیہ مسیح کے حوالے سے، وہ ایک متنازعہ فیصلہ ہے، کنٹروورشل فیصلہ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی قوم افیکٹی ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان افیکٹی ہیں۔ اور اس صورتحال کا اولین ذمہ دار میں سپریم کورٹ کو سمجھتا ہوں، اور باوجود اس کے کہ میں جوڈیشری کا اور کانسٹیٹیوشن کا یعنی عدلیہ کا اور آئین کا سب سے بڑا یعنی دائی ہوں کہ اس کو اوبے ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، تو میں رول آف لاء کی بات کرتا ہوں، جو مولا علی کا میں نے قول بتایا کہ کوئی معاشرہ بھی بغیر دین کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا۔ جوڈیشری سب سے اوپر ہونی چاہیے، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی فوجی لیڈر، کوئی ایجنسی کا لیڈر جوڈیشری سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ معاشرہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا۔ آپ ذرا یورپ کے معاشرے میں دیکھیں، پرائم منسٹر کی بھی جرت نہیں ہے کہ کسی بندے کو فارغ کر سکے نہ حق۔ وہ ڈیوڈ کیمرون گیا تھا نا ہاسپٹل کے اندر، تو اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے اس کو ڈانٹ دیا تھا اور نکال دیا تھا وہاں سے، اور ہمارے پرائم منسٹر یا چیف جسٹس نے یا آرمی چیف نے کسی جگہ کا دورہ کرنا ہو تو وہاں سے مریضوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاسپٹل سے، صفائی کے نام کے اوپر۔ یہ فرق ہے آزاد معاشرے کا اور محکوم اور غلامانہ معاشرے میں، اور محکوم ہونے کی ایک ہی وجہ ہے جوڈیشری آزاد نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود سپریم کورٹ نے جو 31 اکتوبر 2018 کو یہ آسیہ مسیح کیس میں فیصلہ کیا ہے، یہ 31 اکتوبر کی ڈیٹ کو منتخب کرنا یہ بذات خود مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کرنا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے مسلمان، کیونکہ آپ کو پتا ہے پارٹیشن سے پہلے 1947 سے پہلے جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اکٹھے تھے، اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ ایک ہندو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب لکھی تھی، رنگیلا رسول، نعوذ باللہ، راجپال نے اس کو غازی علم الدین نے قتل کیا تھا، اور اس کے اگینسٹ غازی علم الدین کو پھانسی دی گئی تھی، اور وہ پھانسی کی ڈیٹ 31 اکتوبر تھی۔ اب یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے، نہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اتنے بھولے آدمی ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ڈیٹ کون سی آ رہی ہے، اس کے باوجود اس تاریخ کو اسپیسیفائی کر کے بالکل 180 ڈگری کا ایک ڈیسیژن سنانا۔ میں اس ڈیسیژن کے صحیح یا غلط ہونے کے اوپر تو بات ہی نہیں آج کروں گا، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہماری اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے مجھے اس کے اوپر بولنے کی ایز سچ آزادی بھی نہیں ہے، لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ ایک عام آدمی کو میرا پوائنٹ آف ویو کنوے ہو جائے۔ بالکل 180 ڈگری ڈیسیژن کرنا اسی 31 اکتوبر کی ڈیٹ کو، یہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص 10 محرم کے دن
فضائل یزید کانفرنس رکھ لے، یا آل امیہ کی فتوحات کا ذکر کرنا شروع کر دے بجائے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے، یا فضائل معاویہ کانفرنس کرنا شروع کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی کریں آپ فضائل معاویہ کانفرنس، پورا سال موجود ہے، 10 محرم والے دن آپ یہ کریں گے تو آپ ظاہر ہے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر رہے ہیں. ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے بھی کلپ ریکارڈڈ ہیں، جو صحیح فضائل ہیں وہ ثابت ہیں، جو جعلی ہیں وہ نہیں ثابت. آپ لکھ لیں یوٹیوب کے اوپر جا کے. تو آپ 10 محرم والے دن اگر یہ کام کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے غم حسین کو جو ہے وہ غلط طریقے سے دوبارہ سے تازہ کر دیا. تو یہ بڑی عقل مندی کے ساتھ ڈسیزن کرنے چاہیے. اور پھر جو جج ہوتے ہیں وہ تو ان کے تو معاشرے کی نبض کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کیا ریونج سامنے آئے گا. اس کے باوجود اس دن کو سلیکٹ کرنا یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ مس ہینڈل کرنے والی بات ہے. اور میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ بالفرض سپریم کورٹ اگر اپنے خیال میں اپنے اس فیصلے کو درست بھی سمجھتی ہے تو بھی کم از کم 31 اکتوبر کی ڈیٹ فکس نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے متفق علیہ. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1584، مسلم میں 3249. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھری ہے، یعنی لوگ ابھی نیو مسلم ہیں، تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے میں داخل کر کے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا. خانہ کعبہ بیسیکلی ریکٹینگولر ہے. وہ حتیم جو ہے وہ باہر نکالا گیا کیونکہ وہ حلال مال سے خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، مال ختم ہو گیا تو انہوں نے وہ دیوار کو اندر کر کے اتنا حصہ چھوڑ دیا اور چھوٹی دیوار بنا دی جو آج تک کعبے سے باہر ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیمی قبلہ یہی ہے کہ اس پورے کو ریکٹینگولر دوبارہ بنا دیا جائے اسکوائر سے. لیکن فرمایا تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھری ہے. فتنے کے ڈر سے پروفٹ نے بھی ایک ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی ہے، وہ ایکٹیویٹی جو کہ بہتر بھی تھی. اور آپ 31 اکتوبر کو وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کے دل دکھی ہیں کہ اس ڈیٹ کو کیوں اسپیسیفائی کیا. فیصلے کے اوپر تو میں نے بات نہیں کرنی ہے، ظاہر ابھی جو چیز پریجوڈس ہو ابھی اس کی وہ ریویو پٹیشن بھی ہے، وہ کورٹ کا کام ہے فیصلہ کرے. ہم اپنا ایکسپرٹ اوپینین کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے رکھیں گے. میں ذاتی طور پر چیف جسٹس صاحب کو ایک انتہائی محب الوطن اور مخلص بندہ سمجھتا ہوں. جس طرح کی انہوں نے پچھلے 1-2 سال کے اندر ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ دلیری والا کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. چیف جسٹس اور بھی گزرے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے ڈیم والے مسئلے کے اندر اور باقی ایشوز کے اندر، اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کسی گورنمنٹ کو نہیں چھوڑا. نہ پچھلی گورنمنٹ کے لوگوں کو جو اشرافیہ بدماش بنی ہوئی تھی اگر ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جو اشرافیہ بدماش بنی ہوئی ہے وزراء کے اندر، ان کو بھی انہوں نے لائن حاضر کیا ہوا ہے. یعنی اب کسی کو ان کے اخلاص کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت پہ ہمیں شک ہے، کیونکہ یہ جو تھرما میٹر ہے نا یہ اللہ کے پاس ہے. علماء نے کسی کو عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا، ورنہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ علماء آپس میں ایک دوسرے کو کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک مکاتب فکر کے لوگ دوسرے مکاتب فکر کو. جب یہ خود ایک پیج کے اوپر نہیں ہے تو ان کے سرٹیفکیٹ سے کسی کا عاشق رسول یا گستاخ رسول ڈکلیئر ہونا اس کی ورتھ پھر کتنی رہ جائے گی. تو اس لیے اس ٹاپک کو تو چھوڑ دیا جائے. چیف جسٹس صاحب نے یہ جو کچھ کیا 31 اکتوبر کی ڈیٹ کو، میں اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کی ساری خدمات کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا. وہ خدمات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ان سے مس ہینڈل ہوا ہے. اور ایٹ لیسٹ جب یہ بات ہم 31 اکتوبر سے پہلے کرتے تو لوگ کہتے یہ تھیوری ہے، اب تو پریکٹیکلی سامنے ہے کہ کس لیول کے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، سامنے آ گیا عوام کے. علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ ہے میرے بھائیوں گورنمنٹ کا جو کنڈکٹ ہے اسی آسیہ مسیح کیس سے ریلیٹڈ. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کسی عالم کا سرٹیفکیٹ نہیں اس حوالے سے چاہیے.
اور ان کی محب الوطنی پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس ایشو کو ٹیکل کیا ہے کہ پہلے ہی دن آ کے پی ٹی وی کے اوپر دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن لوگوں کو یہ ایشو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چل گیا، اور پورے ورلڈ میڈیا کے اوپر چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہوگی۔ یہ تو بالکل آخری سٹیج ہوتی ہے، آپ پہلے دن ایزیوم کر لیں کہ یہ ہو جائے گا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور انہوں نے بدنیتی کے ساتھ نہیں، انجانے میں اپنے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قومی اداروں کو سٹیک پہ لگا دیا، خصوصاً عدلیہ کو اور فوج کو، ان کو غیر محفوظ بنا دیا۔ خدا کے لیے کل کو ان ججوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے، ان جرنیلوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، اور سارے جج اور سارے جرنیل جو ہیں باہر کے ملک میں تو نہیں شفٹ ہو جائیں گے، کوئی ہمارے جیسے غریب لوگ بھی ہیں نا جنہوں نے ادھر ہی رہنا ہے بعد میں، ان کو آپ نے شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کروانا ہے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد، ابھی تو چلیں وہ سیکورٹی کے اندر موجود ہے۔ یعنی کس قسم کی تقریر کی گئی، اور پھر اس جلتی پر تیل کا کام کیا ہمارے جیلم شہر سے ہی، جو ایک تحفہ پرائم منسٹر نے پاکستانی قوم کو دیا ہے۔ یعنی سب سے ٹھنڈے مزاج کا بندہ جو ہے نا وہ انفارمیشن منسٹر ہونا چاہیے۔ یار شفقت محمود جیسے لوگ بھی ڈیسنٹ موجود تھے، اس کو انفارمیشن منسٹر لگا دیا جاتا، وزیر اطلاعات، اور وزیر اطلاعات یعنی یہ ہمارے جیلم کو شرف حاصل ہو گیا ہے، اور بھی کئی ایک شرف حاصل ہے، ایک اور شرف اس حوالے سے بھی ایڈ ہو گیا۔ یعنی جس قسم کا ان کا کنڈکٹ ہے، اور پھر وہ آ کے ٹی وی پہ کس طرح کی دھمکی لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں وہاں سے اٹھائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی وہی زبان جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بدماش ڈکٹیٹر بولا کرتا تھا، جو آج جو ہے وہ چھپ کے عدلیہ سے اور مقدموں سے بھاگ کے باہر کے ملک بیٹھا ہوا ہے، ایسے مکے لہرایا کرتا تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہادری کا عالم ہے۔ وہی لینگویج اس بندے نے بھی بولی ہے، جی آپ کو وہاں سے اٹھائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنے لیے گڑھے نہ کھودیں، کل کو آپ نے ادھر جیلم ہی واپس آنا ہے، ہمیشہ وہاں نہیں بیٹھے رہنا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری نیشن کتنی جذباتی ہے، اور اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے، اور پھر اس طریقے سے بات کرنا ایک انفارمیشن منسٹر کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس لیول کی لینگویج یوز کرے۔ ریاست جو ہے یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، فار گاڈ سیک، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے عوام الناس کو، دشمنوں کی طرح نہیں۔ ماں اپنے بچوں کو یہ تو نہیں کہتی میں تنوں اتھو چکاں گی تنوں پتہ بھی نہیں لگے گا، کبھی تھپکی دیتی ہے، کبھی پیار کے ساتھ، کبھی تھوڑے سے کان کھینچتی ہے، اس طرح کی دھمکیاں لگاتی ہے ماں۔ خیر شکر الحمدللہ انجام فی الحال تو بہتر ہو گیا ہے، معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آل از ویل اف اینڈ از ویل، انگلش میں یہ محاورہ ہے، اگر انجام بہتر ہے تو بہتری ہے۔ اور اس حوالے سے مسند احمد میں ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یہ بڑی بیسٹ دعا ہے، یعنی کہتے پنجابی بھی کہتے ہیں نا خیر چنگی ہونی چاہیے، آل از ویل اف اینڈ از ویل۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھا دی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ میرے تمام کاموں کا اینڈ بہتر ہو جائے اور مجھے دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں، یہ ملک گیر جو احتجاج ہوا، دھرنے، ہڑتالیں، اور ٹرینیں تک رک گئیں، موٹر وے بھی بلاک ہو گئی، جی ٹی روڈ بھی، اور اس احتجاج میں جو مس کنڈکٹ ہوا اس کی آفیشل معافی بھی جو ہے وہ علماء نے مانگ لی ہے ریٹن میں معاہدے کے اندر، کہ اگر ہم نے کسی کی بلا جواز جو ہے وہ دل آزاری کی ہو، اب یہ بلا جواز جو ہے نا اس کے اندر قیامت مضمر ہے، میں اگر اس کی انجینئرنگ کروں اپنی
انجینئرنگ کی فیلڈ کی وجہ سے، لیکن میں اسے چھوڑتا ہوں بس اتنا ہی کہہ کے. تو بلا جواز اگر کسی کی دل آزاری ہو تو ہم معذرت کرتے ہیں، چلیں اچھی بات ہے. لیکن جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، معاہدے میں ایک شک یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ ریاست ماں کا کام کر رہی ہے تو ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں، کم از کم ان لوگوں کا نقصان تو پورا کیا جائے. یا پھر اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم چندے اکٹھے کر کے جن ہزاروں لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹی، سر سینکڑوں نہیں ہزاروں، اور ایک وہ چھوٹا سا بچہ جو ریڑے پر کیلے لے کے جا رہا ہے، وہ ویڈیو کتنی وائرل ہوئی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو جب نان مسلمز دیکھیں گے تو وہ اسلام کے بارے میں کیا امیج لیں گے. وہ میرے بھائی کوئی فلمی ایکٹر تو نہیں تھے جو کیلے لوٹ رہے تھے، وہ داڑھیوں والے تھے، نعرے لگانے والے تھے. اور یہ بھی لوگوں کو کہانیاں کرانی چھوڑ دیں کہ جی وہ کوئی انڈین ایجنٹ گھس جاتے ہیں بیچ میں. وہ کوئی ایک آدھ بندہ ہو سکتا ہے، باقی ہماری عوام ہوتی ہے، ہم نہیں شکلیں پہچانتے کون لوگ ہیں. ہر بات انڈین ایجنٹ کے اوپر ڈال کے تو آپ مطلب یہ کہنا شروع کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہماری عوام الناس ہے جو ہے وہ مس یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ سے ڈریں، اور یہ جو نقصانات ہوئے ہیں نا ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں اور ان کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں. اور میرے بھائیوں، یہ صرف ہمارے ریلیجس ایشوز کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بھی جو ٹی وی اینکرز بیٹھ کے جو ہے وہ خاص طور پہ مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. جب بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی اس وقت بھی پریکٹیکلی 2-3 دن تک تو پاکستان میں حکومت کوئی بھی نہیں تھی، ٹرین کے ڈبے بھی جلے کتنا، یعنی آپ کو پتہ ہے اے ٹی ایم مشینیں لوٹ لی گئیں. تو یہ جو لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت بات ہے کہ ایسے لوگ، یہ عام لوگ تو بیچارے اے ٹی ایم مشین نہیں لوٹ سکتے نا، یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جن کا ان دھرنوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، وہ مذہبی گیدرنگز میں بھی گھس جاتے ہیں، پولیٹیکل گیدرنگز میں بھی. لہٰذا یہ انالیسس کرتے وقت یہ کہنا کہ مولوی سارے اسی طرح ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور نہ پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں ایسی نیگیٹو لینگویج استعمال کرنی چاہیے. آپ صرف ان انڈیویجولز کو کہیں جو برے کام کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں تھوک کے حساب سے. یعنی یہ ایز اے نیشن ہمارا جو پاکستانی قوم کا ایک کنڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پہ صرف تعلیم ہے، تربیت کوئی نہیں ہے. پہلے تعلیم کے ساتھ تربیت زیادہ ضروری ہوتی تھی، اب تربیت کوئی نہیں، صرف تعلیم کے اوپر زور ہے اور اس کی آؤٹ پٹ آپ کے سامنے ہے. البتہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اور مذہبی تحریکوں نے بالآخر قانونی راستہ اختیار کر لیا اور سپریم کورٹ میں ہی ریویو پٹیشن داخل کر دی ہے. نظر ثانی کے لیے لارجر بینچ اب سپریم کورٹ کا تشکیل دیا جائے گا، اور یعنی اس فیصلے کے اگینسٹ ہو سکتا ہے فیصلہ ڈیفرنٹ آ جائے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال محب الوطنی اور میچورٹی کا تقاضا یہی تھا کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے، جو الحمدللہ کر لیا گیا ہے. اب رہا میرے بھائیوں گستاخ رسول کی جو سزا کا ایشو ہے، 295C جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ممتاز قادری کی اسیسینیشن بھی ہوئی، سلمان تاثیر کی اسیسینیشن بھی اسی حوالے سے ہوئی، اور مشال خان کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ آسیہ مسیح کا جو کیس ہے اسی کی آپ سمجھ لیں کہ کرالریز ہیں یہ جو کچھ باقی واقعات ہوئے ہیں. شہباز بھٹی وہ بھی کرسچن تھے، وہ بھی اسیسینیٹ ہو گئے اسی وجہ سے. تو میرا اس میں اصولی موقف ایک ہے شروع سے ہی کہ ہم علمی اصلاح کے اوپر زور دیں. پلیز لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرائن نہ دیں، علمی ڈاکٹرائن دیں. اور میں اپنی اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے آج ذرا کھل کے گفتگو نہیں کروں گا اس کے اوپر، بس موٹی موٹی بات کرتے ہوئے میں اپنے 4 ویڈیو لیکچرز جو پہلے ہی ریکارڈڈ ہیں، بہت پہلے کے، میں ان کا ریفرنس بتا دیتا ہوں آپ کو. یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈڈ ہیں، آپ وہ لیکچرز علمی صبر کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر جذبات میں ہم جائیں نا تو آدم علیہ السلام کو اگر فرشتوں نے سجدہ کیا نا تو ہم بھی اپنے نبی کو سجدہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہم ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی اس حدیث کی وجہ سے رکے ہیں
کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا, جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر تو مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اب جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے, علمی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نہیں بنتا. اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے علمی ڈاکٹرائن کے اوپر بات کرنی ہے یا جذباتی ڈاکٹرائن. کسی حدیث میں آیا اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے, قرآن میں آیا قل رب زدنی علما, اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. کسی حدیث میں کسی آیت میں آیا کہ جذبات والے اور بغیر جذبات والے برابر نہیں ہو سکتے, لیکن سورہ الزمر میں آیا آیت نمبر 9 میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بے شک علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے, وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے آتے انجے ہی عمرہ گالیاں نہ. عقل والے ہی دنیا میں بھی نمبر لے گئے, آخرت میں بھی لے گئے. علم کے اوپر بنیاد. پھر آیا سورہ فاتر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ کی جو خشیت ہے معرفت ہے وہ اہل علم کو ہے. علماء سے مراد یہ نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے علماء, اہل علم, چاہے وہ ڈگری والا یا بغیر ڈگری والا. وہ تو صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے بلغ عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا, وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو. ہمیں نبی علیہ السلام نے ڈگری دی ہے ہر مسلمان کو الحمدللہ. تو یوٹیوب کے اوپر یہ میری ویڈیوز موجود ہیں, 4 ویڈیوز میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. اگر آپ اس میں کوئی علمی غلطی پائیں, آپ پہ فرض ہے کہ میری اصلاح کریں, انشاءاللہ میں رجوع کروں گا. مجھے رجوع کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہ وہابی کو علمی بات کرے کہتے ہیں وہابی ہے, اور نہ میں بابی ہوں کہ بابوں کا دفاع کروں فرقوں کے. میں علمی کتابی مسلم ہوں. آپ میرے سامنے بات لائیں, میں انشاءاللہ مانوں گا انشاءاللہ. اور یہ ٹرمز میں نے جو ڈیوائز کی ہیں یہ قرآن سے کی ہوئی ہیں. سورہ احقاف میں آتا ہے نا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی علیہ السلام یہ بحث کریں اور آپ کی کتاب کو نہ مانیں, آپ کہیں کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا, چل اس کتاب کو نہیں مانتے ہو, اپنی کو کتاب لے آؤ جو اللہ نے نازل کی ہو. او اثارۃ من علم, یا نبیوں کے علم کے آثار ہوں, جذبات کے آثار نہیں سر, علم کے. اگر تم سچے ہو, علم بھی آ گیا کتاب بھی, تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. پہلا لیکچر ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا, وہ مشعل خان یا مشال خان سے ریلیٹڈ تھا, جسے خان عبد الولی خان یونیورسٹی میں ڈنڈوں کے ذریعے اور ٹانگیں مار کے پورے ایک موب نے قتل کر دیا تھا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا مشال خان انجینئر محمد علی مرزا, میرا نام ساتھ لکھے تو وہ کلپ کھل جائے گا. الحمدللہ کافی عرصے تک وہ ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر رہے وہ الحمدللہ. انشاءاللہ فرحان بھائی یہ جو جتنے بھی میں 4 لیکچرز بتا رہا ہوں نا, کامنٹس میں اور ڈسکرپشن میں نا ان کے لنکس بھی ڈال دیں, تاکہ اگر کسی کو نہیں ملیں گے تو آپ جب ویڈیو کھولتے ہیں نا, چاہے اپنے اسمارٹ فون پہ کھولیں چاہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر, ایک ڈسکرپشن نیچے لکھی ہوتی ہے, اس کو آپ کلک کریں گے تو ڈسکرپشن کھل جائے گی, اس میں ہم ان ساری ویڈیوز کے لنک ڈال دیں گے جس نے دیکھنے ہوں گے. دوسرا لیکچر ہے گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے, اور امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول, سونتی ہوئی تلوار گستاخ رسول کے اوپر, اس میں اس کتاب کا میں نے کریٹیکل انالیسس کیا ہے. یعنی مجھے جو امام ابن تیمیہ سے المتوفی 728 ہجری اس حوالے سے اختلاف ہے, میں نے علمی طریقے سے عوام الناس کے سامنے رکھا ہے. اور میں بھی گستاخ رسول کی سزا کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتل سمجھتا ہوں. آیت محاربہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے تحت فساد فی الارض والے معاملے میں, باقی کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اس پہ توبہ پیش کریں, اور وہ رجوع کر رہا ہے تو جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے دنیا کی زندگی میں, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو شرک تو اللہ کی گستاخی ہے, اس کی بھی توبہ ہے. اس کے علاوہ کسی کی بھی گستاخی ہو اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قابل قبول ہے. باقی آپ اس لیکچر میں دیکھ لیجئے گا.
اور اس میں میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے، انڈیا کے اسکالر ہیں، جو اسی کتاب کے کرٹیکل انالیسس کے اوپر لکھی گئی ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے حوالے سے اس کا بھی تعارف کروایا، وہ بھی کتاب آپ کو PDF مل جائے گا نیٹ سے۔ تیسرا لیکچر جو حال ہی میں ریکارڈ ہوا وہ گستاخانہ فلم اور کارٹونز پہ کاؤنٹر نیریٹو میں نے دیا تھا، جوابی بیانیہ کہ مسلمانوں کو اب کیا کرنا ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے، آپ لکھیں کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹونز اینڈ فلمز، انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا، باقی ہم لنک بھی اس کے اندر انشاءاللہ ڈال دیں گے۔ اور چوتھا لیکچر جو آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ علماء کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے اور ٹی وی اینکرز کی غلط پٹیاں پڑھانے کی وجہ سے، دونوں ہی مجرم ہیں اس میں، وہ دین سے متنفر ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جب علماء یہ آ کے کہیں گے کہ بھئی گستاخوں کو گالیاں نکالنا ثواب کا کام ہے، تو ایک ینگ جنریشن تو سوچے گی کہ یار یہ کون سا دین ہے۔ تو اس کے اگینسٹ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور ان کے دلائل کا میں نے کرٹیکل انالیسس کیا، صرف 15-20 منٹ کا یہ کلپ ہے، اس کا عنوان ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے؟ اور سیدنا ابوبکر صدیق کے اوپر یہ تہمت لگائے گی، اور کچھ قرآن سے بھی دلائل میں نے سارا انالیسس کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی ہم بارود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو سر اس کو ریوائز کریں، آپ یہ کہا کریں ہم بارود والے نہیں ہیں، درود والے ہیں، اور ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، گالیاں کھانے والے ہیں۔ جیسے درود پڑھنا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی علیہ السلام پر اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے، اس طرح گالیاں کھانا کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی۔ قرآن پاک میں نہیں ہے کافر کیا کچھ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ کیا کیا الفاظ رکھتے تھے۔ تو گالیاں کھانا سنت ہے، گالیاں دینا سنت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں چیزیں کریں، ہم نہ بارود والے ہیں اور نہ گالیاں دینے والے ہیں، ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو خود سیکھ کر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات آج نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے ہمیں معاف فرما دے، اور جو اچھی باتیں نکلی ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔